تمام ناظرین کو علمدار ٹی وی رائٹس پہ خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں تذکرۃ الاولیاء حضرت ابو حازم مکی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب بیان کروں گا۔ آپ مخلص اہل تقوی میں سے تھے، مشائخ کے مقتدا اور فکر و غنا کے حامل تھے۔ مجاہدات و مشاہدات میں آپ اپنی نظیر آپ تھے اور آپ کا کلام لوگوں کے قلوب پر اثر رکھتا تھا۔ طوالت عمر کی وجہ سے بہت سے مشائخ کی اقتداء فرمائی، انہی میں حضرت عثمان مکی، وہ بھی آپ کے مداحوں میں سے تھے، اور آپ کو بہت سے صحابہ کرام کے علاوہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شرف نیاز بھی حاصل ہوا۔ حشام بن عبد المالک نے آپ سے سوال کیا کہ وہ کون سا عمل ہے جس کے ذریعے نجات حاصل ہو سکے؟ فرمایا کہ حلال جگہ سے جو دام حاصل ہو اس کو حلال جگہ ہی خرچ کرو۔ اس نے کہا کہ اتنا دشوار کام کون کر سکتا ہے؟ فرمایا کہ جس کو جنت کی خواہش ہو اور جہنم کا خوف رکھتے ہوئے رضائے خداوندی کی طلب ہوگی۔ پھر آپ فرمایا کرتے کہ دنیا سے اجتناب کرو، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ جو عبادت گزار دنیا کو محبوب تصور کرتا ہے اس کو روز محشر کھڑا کر کے ملائکہ یہ منادی کریں گے کہ یہی وہ شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ شے کو پسند کیا۔ فرمایا دنیا میں ایسی کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی جس کا انجام حزن و ملال نہ ہو، اور دنیا کی حقیر سے حقیر شے بھی انسان کو اپنی جانب اس درجہ مائل کر لیتی ہے کہ جنت کی بڑی چیز بھی توجہ کا باعث نہیں بنتی۔ فرمایا کہ تمام چیزوں کا دار و مدار صرف دو چیزوں پر منحصر ہے، ایک وہ جو میرے لیے ہے اور دوسری وہ جو میرے لیے نہیں ہے۔ خواہ میں اس شے سے کتنا ہی دور کیوں نہ بھاگوں پھر بھی وہ مجھ تک پہنچے گی، اور جو دوسروں کے لیے ہے خواہ میں اس کے حصول میں کتنی ہی کوشش کتنا ہی صحیح کیوں نہ کر لوں وہ مجھے ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی۔ فرمایا کہ اے لوگو، تم ایسے دور کی پیداوار ہو جو فعل کو چھوڑ کر قول پر راضی ہو جاتے ہیں اور عمل کو ترک کر کے علم پر مسرور ہونے کا دور ہے، اس لیے تم بدترین لوگوں میں اور بہترین دور میں ہو۔ ایک شخص نے جب حال دریافت کیا تو فرمایا کہ میرا حال اللہ تعالیٰ کی خوش ندی حاصل کرنا ہے اور مخلوق سے بے نیاز رہنا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے راضی ہوتا ہے وہ یقیناً مخلوق سے بے نیاز رہتا ہے۔ آپ کی بے نیازی کا یہ عالم تھا کہ ایک دن قصاب کی دکان کی جانب، جس کے پاس بہت عمدہ گوشت تھا، گزر ہوا اور آپ کی نگاہ گوشت کی طرف اٹھ گئی تو قصاب نے عرض کی کہ بہت ہی نفیس گوشت ہے، خرید لیجئے۔ فرمایا کہ میرے پاس رقم نہیں ہے۔ اس نے عرض کی قرض لے لیجئے۔ فرمایا کہ پہلے میں اپنے نفس کو قرض کی مہلت پر تو راضی کر لوں۔ اس نے کہا کہ بس اس غم میں آپ سوکھ گئے ہیں اور ہڈیاں نکل آئی ہیں۔ فرمایا کہ اس کے باوجود میں قبر کے کیڑوں کے لیے بہت کافی نہیں ہوں۔ واللہ عالم بالصواب۔